السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ النبی وعلیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خداوند کریم نے فرشتوں میں جب اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو شیطان لعین اس بات کا بہت برا مانا اور اپنے جی میں من میں حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، تو سب سجدے میں جھک گئے۔ یعنی جتنے فرشتے تھے، اللہ نے جب حکم دیا تو سارے فرشتے سجدے میں حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے سامنے جھک گئے، مگر شیطان لعین اکڑا رہا اور نہ جھکا۔ خداوند کریم نے اس بات کو دیکھا تو ناپسند فرمایا اور اس سے دریافت فرمایا کہ اے ابلیس، میں نے جب اپنے یہ قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تم نے کیوں نہ سجدہ کیا؟ تو شیطان نے جواب دیا، میں آدم سے اچھا ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں آگ سے بنایا ہوں اور وہ مٹی سے بنائے ہیں، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ خدا نے اس کا جب یہ جواب سنا تو سننے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، مردود نکل جا میری بارگاہ رحمت سے، یعنی میری بارگاہ رحمت سے نکل جا تو قیامت تک کے لیے مردود و ملعون ہے۔ خدا کے رسول اور اس کے مقبول بندوں کی عزت و تعظیم کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور ان کو اپنی مثل بشر کہہ کر ان کی تعظیم سے انکار کر دینا یہ فعل شیطان کا کام ہے۔ یعنی اپنی جیسا بشر کہنا یہ شیطان کا فعل ہے، شیطان کے طریقے پر چلنا ہے۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے بھی آتے تھے، ان کی زیارت کیا کرتے تھے، مگر شیطان لعین حسد کی آگ میں جلتا بھونتا رہتا تھا ہر وقت، اور دیکھ کر اور جلتا رہتا تھا۔ پھر شیطان نے کتنا گندا کام کیا، کتنی گندی حرکت کی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ جب تھوکا حضرت علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تو یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف پر گرا، یعنی اس مقام پر پڑی۔ یہ تھوک جب پڑی تو خدا نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ اور جہاں پر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوکا ہے وہاں سے اس کی مٹی کو نکال لو، اور نکالنے کے بعد اس مٹی کا کتا بنا دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس شیطان کے تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یعنی وہ تھوکا تو تھوکنے کے بعد حضرت جبرائیل نے وہاں سے وہ اس مٹی کو نکالا، اور نکالنے کے بعد کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور پلید اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے، اور رات میں جاگتا اس لیے ہے، رات میں سوتا نہیں کتا بلکہ جاگتا اس لیے ہے کہ حضرت جبریل امی کے ہاتھ لگے ہوئے اس لیے جاگتا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کتا کا جسم پاک رہتا ہے جب تک وہ گیلا نہ ہو، اور گیلا ہو جاتا ہے تو وہ ناپاک رہتا ہے، اس کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے، اور اس کی راہ جو تھوک نکلتا ہے وہ ناپاک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئی، کچھ نہیں بگاڑ سکا، کچھ نہیں کر سکا، بلکہ مقام نام شکم کے لیے وہ وجہ زینت بن گئی۔ یعنی یہ نام کی جو مٹی نکالی یہ انسان کے لیے بھی ایک زینت بن گئی۔ اسی طرح سے اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے ان اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا۔ انسان کتنی ہی گستاخیاں کرتا رہے مگر ان کا مرتبہ گھٹتا نہیں، کیونکہ رب العزت ان کا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی
گستاخیوں سے بچنا چاہیے اور ان لوگوں سے بھی بچنا چاہیے جو انبیاء علیہ السلام یا اولیاء کرام یا شہداء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے، بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی رہتی ہے، بلند ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حسد کرنے والا سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا جس نے حسد کیا، سب سے پہلے جس نے حسد کیا وہ شیطان ہے، سب سے پہلا حسد کرنے والا شیطان ہے۔ یعنی حسد سے بچو، یہ گناہ ہے۔ انسان حسد میں اگر پڑے گا تو شیطانی کام کرتا رہے گا۔ وہ شیطان ہر وقت انسان کو بس بسا میں ڈالتا رہتا ہے، تو ان کاموں سے بچنا چاہیے اور ہمیں شریعت مصطفیٰ پر چلنا چاہیے میرے دوستو، اور ہمیں اپنے نبی کا پیغام آگے کرنا چاہیے میرے دوستو، اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔